بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصی کو جناتوں نے کس طرح بنایا اور مسجد اقصی کی ہسٹری کیا ہے؟ آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں ہم آپ کو یہی کچھ بتانے والے ہیں۔ مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ دوستو، معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد اقصی کتنی خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ دوستوں، ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے، لہذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران زندہ باد زندہ باد فلسطین فلسطین الاقصی الاقصی حکشدین حکشدین زندہ باد زندہ باد فلسطین فلسطین الاقصی الاقصی حکشدین حکشدین زندہ باد فلسطین فلسطین الاقصی الاقصی حکشدین حکشدین آکش پانے دکھرچے میگھر بھیل۔ اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر ان کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جن کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ پاک نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہذا مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی، اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا 1 مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے،
तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मौजज़ा सादिर हो जाए कि इन जिन्नों को आपकी वफात का इल्म ना हो और वो इसी तरह अपने कामों में मसरूफ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मसरूफ थे तो आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई, लेकिन उस असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। नाज़रीन इकराम, दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ते नहीं, न ही जमीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस रूए जमीन पर जितने भी नबी भेजे गए आज भी उनके जिस्म मुबारक कब्रों में सही सालिम और मौजूद हैं और गैबी तौर से उन्हें रिस्क मिलता रहता है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात के कई सालों बाद तक उसी जगह पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब उस लकड़ी के डंडे को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमजोर हो गई तो आपका मुबारक जिस्म जमीन की तरफ झुकने लगा और तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफात हो चुकी है। दोस्तों, इस वाक़े को अल्लाह पाक ने सूरे सबा में कुछ यूं बयान किया है जिसका तर्जुमा है, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को उसकी मौत का इल्म न हुआ मगर जमीन की दीमक उनकी असा खाती रही और जब सुलेमान जमीन पर आए तो जिन्नों पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस ख्वारी के अजाब में न होते। नाज़रीन, इस वाक़े से पहले लोग ये समझा करते थे कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है। अल्लाह पाक ने लोगों के इस भ्रम को भी तोड़ा और इस तरह के वाक़यात हम सबकी इबरत के लिए भी मौजूद रखे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम।